السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ جہاں کہیں پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے پروگرام سسٹرز کیفے کو آپ کو ہم اپنے پروگرام کے اندر ویلکم کہتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم دعا کرتے ہیں آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت عرصے بعد ہم یہ پروگرام اپنا لائیو کر رہے ہیں. اس پینڈیمک کی سچویشن کی وجہ سے بہت سارے کام جو نارمل ہوتے تھے, نارمل روٹین بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. آپ سب لوگوں کا بھی ہوا ہوگا. بہت سارے لوگ جو کام پر جاتے تھے, اسکول کالجز یونیورسٹیز جاتے تھے, مختلف انسٹیٹیوشنز جاتے تھے, ان کے لیے بھی بہت عرصہ یہ سب کچھ رکا رہا. اب کچھ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ نارمل لائف کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور یہ سب جو تجربات تھے ہم سب کے لیے وہ بہت مختلف تھے, اور کسی کے لیے بہت مشکل بھی تھے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کی آپ کے گھر میں, آپ کے ارد گرد, آپ کی فیملیز میں کہیں پر کسی کی طبیعت خراب رہی ہو, کوئی اس وائرس کا شکار ہوا ہو, تو یقیناً آپ کے لیے یہ پورا ٹائم بہت چیلنجنگ ہوگا. ہم سب اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں لائف میں, جو چیلنجز آتے ہیں, مختلف جو مشکلات آتی ہیں, ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور یقیناً ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور وہ کچھ سیکھا ہے جو زندگی نے اس سے پہلے ہمیں نہیں سکھایا تھا. ہم آج بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو پورا ٹائم گزرا, اس ٹائم کے اندر آپ جو کچھ سوچتے رہے, آپ کے ذہن پر جس طرح سے اس سارے صورتحال کا اثر ہوا, جس طرح یہ ساری باتیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوئیں, پھر آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے ارینج کیا, کیسے اپنے ٹائم کو, اپنی فیملی کو آرگنائز کیا, اپنا اسکیجول کیسے بنایا, اپنے خود کو کس طرح سے کوپ کیا اس سچویشن سے, یہ ساری باتیں ہیں جن پر ہم یہاں انشاءاللہ آج بھی بات کریں گے, اور آنے والے ویکس میں بھی بات کریں گے. ذہنی صحت کے حوالے سے اسپیشلی, کہ ذہنی صحت بہت زیادہ اہم ہے نا. فزیکل جو آپ کی جسمانی صحت ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن ذہنی صحت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. یہ ذہنی صحت اس ساری صورتحال میں کیسی رہی, خود کو کس طریقے سے آپ نے اسٹیبل رکھا, کس طریقے سے اپنے ذہنی صحت کے اوپر کام کیا, اپنی بھی, اپنے بچوں کی بھی, اپنی فیملی کے لیے بھی, اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے بھی. جب کسی سے جا کر مل نہیں سکتے تھے, کسی کا جا کر چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے, اس ٹائم پر آپ نے اپنے لیے کیا کوشش کی, دوسروں کے لیے کیا کوشش کی, ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. آپ ہمارے پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کچھ باتیں شیئر کریں گے. اور ایک اور بڑی اسپیشل بات ہے جو ہم آج کریں گے انشاءاللہ, کہ اس پورے ٹائم میں اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے موجود تھے, یا آپ کے گرینڈ چلڈرن موجود تھے ارد گرد, یا آپ کے دوستوں کے بچے تھے, کس طرح سے آپ نے ہوم اسکولنگ کو پاسبل بنایا. اور جب سارے بچوں کا ایک دم اسکولنگ اسٹاپ ہو گئی ہے, اس ٹائم پر آپ نے کیسے ان کو انگیج رکھا گھر میں, ان کو مصروف کیسے رکھا, کون سی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی, کہاں پر آپ نے چیلنجز فیس کیے, اور آپ نے ان چیلنجز کو کیسے ان پہ قابو پایا, اور اپنی کیا روٹین بنائی. یہ سب آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں کال کر کے. ہمارے پروگرام میں ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہوگا, اور آپ جب چاہیں بات کریں, سجیشنز دیں, یا صرف اپنی فیلنگس شیئر کریں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں علیشہ فرحان, ہماری ریگولر پارٹیسپینٹ. ان سے ملتے ہیں اور بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم علیشہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت دنوں بعد آپ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. ہاں جی, آج کل تو ہم نارملی پہلا سوال ہوتا تھا کہ موسم کا حال چال, آج کل کووڈ کا حال چال ہم پوچھ رہے ہیں دوسرے سے. میرے خیال ہے گفتگو کا بالکل یعنی چینج ہو گیا ہے, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم کچھ اسی طرح کی چیزیں ڈسکس کیا کریں گے, اور کس طرح سے ہم سب نے اپنی لائف کو مینیج کیا. یہ بھی دیٹس ٹرو. آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ساری, کہ جو بڑا اچھا ایک پوائنٹ کیا کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیتے کریڈٹ. ہم اس سے بہت اچھے طریقے سے نکل رہے ہیں ایکچولی. تو جو ہماری جو وہ کامیابی کی سٹوریز ہیں ہم ان کو شیئر نہیں کرتے, یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں, اور اسی میں ہی ہم جب شیئر کرتے ہیں تو ہم تب ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم کتنا اچھا اس کو مینیج کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے بھی سب سے سیفسٹ جو زون ہے وہ ہمارا پریزنٹ ہے. جو ہم اپنے پاس کو دیکھیں تو ہم نے اتنی مشکلات کو سے نکلے, اور اگر ہم دیکھیں جو فیوچر میں آنا ہے اس کا فیئر جو ہمارے اندر ہے, تو سب سے سیف پلیس ہماری یہی پریزنٹ ہے. اچھا علیشہ, اگر تھوڑا شروع میں جائیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تھا کہ بہت زیادہ ڈر تھا اوبویسلی, اور جس کنٹری میں جس طرح ایک دم بڑھا ہے ریشو لوگوں کا متاثر ہونے کا یا ڈیتھس کا, تو اس طرح سے ایک دم خوف بھی بڑھا ہے نا. یہاں یو کے میں بھی ہم دیکھیں کہ بار بار میسیجز آ رہے تھے اور اسٹوریز شیئر ہو رہی تھی, بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے میسیجز, جن سے اتنا پریشر بلڈ ہو گیا تھا کہ بہت
سارے لوگوں نے تو اپنا واٹس ایپ بند کر دیا, اپنا موبائل چیک کرنا چھوڑ دیا, اور کسی سے بات کرنا اس ٹاپک پہ ختم کر دی. بہت زیادہ انگزائٹی کریٹ کری تھی یہ سب چیزیں نا. پھر آہستہ آہستہ کر کے میرے خیال اس شوق سے باہر آئے لوگ, اور یعنی انہوں نے نارمل لینا شروع کیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. خوف کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ کچھ ایسی سوچیں ہماری ماضی کی جن سے ہم بہت obsessively سوچ رہے ہوتے ہیں, ان سے علیحدہ ہونا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. تو جو فیوچر کا خوف ہے وہ ایک ڈسٹریکشن ٹیکنیک بن جاتا ہے. سو جب ہمارا خوف پاسٹ کی سوچوں سے نکل کے فیوچر میں چلا گیا, تو ایک تو جو obsession ہے پاسٹ کی سوچوں کا, اس کا ناطہ ختم ہوا. تو ایک تو یہ فائدہ ہے اس کا. دوسرا یہ کہ جو انسرٹنٹی ہوتی ہے فیوچر کی, اسے ہمیں اپنے آگے پریزنٹ ٹائم کے جو لوگ ہیں, فیملی ممبرز, فرینڈس, سب, تو ان کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کل کا کچھ پتہ نہیں, تو آج کا دن سب کے ساتھ اچھے طریقے سے گزار لوں. بالکل. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ڈر اور خوف ہے نا, میں کچھ دنوں سے اس بارے میں بہت سوچ رہی ہوں کہ یہ اس سے ہم یہی میننگ لیتے ہیں, نیگیٹو میننگ لیتے ہیں کہ ڈر اور خوف ہے کہ بس چھپ کے بیٹھ جائیں. لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ پوری دنیا جو ہے ایک ڈر, خوف اور جو احتیاط والی چیز ہے اس کی وجہ سے ڈسپلن میں بھی آئی ہے. اگر آپ ابھی اسٹورز میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ لمبی لمبی کیوز بنی ہوئی ہیں, اور بس کچھ تھوڑے سے لوگ ہی اندر جا سکتے ہیں. پھر ون ویز بنے ہوئے ہیں, ادھر اندر جائیں تو ہر طرف سے آپ نہیں جا سکتے آئلس پر. تو یہ سب کچھ ڈسپلن بھی کیا ہے اس نے. ایگزیکٹلی. یہ جو ڈسپلن ہے, سب سے خوبصورت بات اس ڈسپلن کی احساس ہے. جی. یہ احساس دلایا ہے کہ ہمیں دوسرے کا احساس کرنا چاہیے اور دکھانا چاہیے. اور جو ڈر ہے, پریکٹیکلی اسپیکنگ, وائرس کا جو ڈر ہے, جی, اگر ہم پریکاشن لے رہے ہیں تو ہمیں وائرس نہیں لگے گا. اگر ہم پریکاشن لے رہے ہیں اور تب بھی اگر ہمیں لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہونا تھا. تو ہماری پریکاشن لینا یا نہ لینا کا اس کا تعلق فیوچر سے نہیں, کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. ہم لوگ جو کرتے ہیں, ہمیں بس یہ ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ میں اپنی احتیاط کریں, سب کے باقیوں کی احتیاط کریں. بیسیکلی میں تو اس احتیاط کو احساس کہتی ہوں, اپنا بھی احساس کریں, باقیوں کا بھی خیال. بالکل. اچھا علیشہ, صرف میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ احساس جو ہے, احتیاط ہے, یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, یہ صرف اس پینڈیمک کی وجہ سے نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اگر احتیاط کر رہے ہیں آپ تو بہت امید ہے کہ آپ کو ایک خطرہ نہیں لاحق ہوگا. لیکن اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے, اگر آپ کو لگنا ہے, جیسے ابھی ہم نے دیکھتے ہیں کچھ عرصے پہلے پلین کریش ہوا, اور جو لوگ گھر میں تھے ان کو بھی اس سے جو ہے پرابلمز ہوئیں, حالانکہ وہ تو بڑے آرام سے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ احساس تو زندگی کے ہر معاملے میں ضروری ہے نا, کیونکہ احساس نہیں ہوگا تو ہم کہیں پر بھی دوسرے کا خیال نہیں کریں گے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب آپ کیسز ایسے ہیں جنہوں نے بہت احتیاط کی, ان کو بھی ہو گیا ہے, جنہوں نے بالکل احتیاط نہیں کی ان کو نہیں ہوا. تو اسی لیے مطلب دا پوائنٹ از کہ جو ہونا ہے وہ اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, لیکن احتیاط کا رویہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ احساس کے ساتھ ہی زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. اگر آپ بالکل ایسا رویہ ہو نا ہمارا کہ نہیں, نہ ہمیں اپنا خیال ہے نہ ہمیں دوسروں کا خیال ہے, تو وہ چیز تکلیف کا سبب بنتی ہے. بالکل. اور اس وقت تو وہ حدیث پر آپ یاد کر لینا کہ جب وہ کہ اونٹ تھی, یہ اونٹنی کو باندھنے کو پیغمبر نے ہمارے حکم دیا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ چھوڑو. کوشش ضرور کرنی. جی, تو بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا یہ سب چیزیں کہ ایسا بھی ہوا, یہ ساری جو سچویشن سے ہم گزرے ہیں کہ اس سے تعلقات بھی خراب ہوئے آپس میں, کچھ جگہ تعلقات بہت اچھے ہوئے, کچھ اسی طرح کی ڈیبیٹس چلتی رہیں, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے احتیاط, اور یہ سب صحیح نہیں ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں ڈرامہ, یعنی مختلف کانسپیریسیز جو ہیں وہ بھی چلتی رہی ساتھ میں. تو میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ لوگوں کے آپس کے جو تعلقات تھے اس سے لوگ کچھ بات کرنے سے کترانے لگے. اچھا نہیں, میں نے فلاں سے تو بات ہی نہیں کرنی, وہ تو میری بات ہی نہیں سنے گا, یا فلاں جو ہے اس سے بات کروں گا وہ تو مجھے اتنا ڈرائے گا کہ پھر تو میرے لیے رات سونا مشکل ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے بہت کچھ دیکھا. صحیح کہ یہاں پر ہم نے ایکچولی یہ جن سے تعلقات خراب ہوئے وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم لوگ ان سے بالکل بھی ان ٹچ نہیں تھے. تو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں کہ ان ٹچ ہونا دوبارہ کیسے شروع کرنا ہے. بالکل. تو وہ پھر شروع کا فیز آتا ہے کہ آپ پہلے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے اختلافات ہوتے ہیں, پھر آپ سیٹل ان ہو جاتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور علیشہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے سبھی جو اس دور سے گزرے ہیں وہ اپنی اپنی کتاب لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک نے جو کچھ سیکھا ہے وہ شاید اس سے پہلے نہیں سیکھا تھا. ہاں جی, اگین دس از بیک ٹو گیونگ کریڈٹ ٹو یور سیلف, کہ آپ جب ہم یہ سوچ آتی ہے کہ ہم اپنی کتاب لکھ سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ شکر ہے اب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ
کتنی مشکلات سے گزرے ہیں اور کامیابی سے نکلتے ہیں, کیونکہ کتاب لکھنے کا مقصد ہوتا ہے اگلوں کو امید دینا, اگلوں کی مدد کرنا. ایگزیکٹلی, بالکل. سو اٹس اے گڈ مینٹالٹی. جی. اچھا علیشہ, ہم یہ بات بھی کریں گے کہ یہ جو ہم نے ذہنی صحت پر ہی آج انشاءاللہ اسٹارٹ کرنا ہے, کہ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کس طرح سے یہ سب صورتحال ذہن پر اثر انداز ہوئی؟ دیکھیں, آف کورس میڈیا plays a major role. I know there's this idea کہ آپ اپنی ریسرچ کریں پہلے تو پھر آپ پریشان ہو, بٹ اگین امپیکٹ تو ہوتا ہے. ایک ہی چیز آپ بار بار سن رہے ہیں تو نیچرلی اٹ ول امپیکٹ. تو جو what captures is the fear. جو fear ہوتا ہے, it's a feeling of fear جو کریٹ ہو جاتی ہے. جو بھی ہو رہی ہے سچویشن جیسے کووڈ کی, تو وہ ایک فیئر کریٹ ہو گیا بس. اب پھر اس کے بعد ہم اس فیئر ببل میں ہی ہیں. تو جو فیئر جو ہے ایک سوچ سے ہے نا کہ ہم جتنی مرضی حفاظت کر لیں ہمیں پھر بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے کسی جاننے والے کو. تو ایک تو یہ نیگیٹو, کیونکہ دیکھیں حالانکہ فیوچر از 50-50, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا. تو وہ جو فیئر بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم 100% کر لیتے ہیں, حالانکہ پرابیبلٹی از ناٹ دیٹ. دیٹ مینس 50% از آور ایلیوژن, وہم. دوسرا یہ کہ ہم اگر یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں بھی کریں گے, کچھ کریں گے بھی تو وی جسٹ گونا فیل. دا پوائنٹ از کہ جو فیلئر ہے یہ فیوچر سے کنیکٹڈ نہیں ہے. فیلئر از ناٹ اے بیڈ ٹرم. فیلئر آپ کو ایک فخر کے ساتھ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کا, کیونکہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے, تو تب آپ کو پتہ چلا ہے کہ یو فیل ٹو ڈو سم تھنگ. تو جو محنت آپ کرتے ہیں کچھ کرنے کے لیے, وہ اسی کا نتیجہ ہے نا. سو the good thing is you've done something. تو it is an indication کہ آپ اپنا یا تو راستہ بدل لیں یا آپ جو راستے میں ہیں اس کی اسٹریٹجی بدل لیں. تو when you understand the concept of fear, تو the fear itself is not there anymore. بالکل. میں سوچ رہی تھی کہ ہم جب اپنے شو میں بات کریں تو ہم صرف ہم ہی بات نہیں کریں, بہت سارے لوگ بات کریں اس پر. اور آہستہ آہستہ جب انسان ایک شوق سے نکلتا ہے باہر اور ریئلائز کرتا ہے کہ اچھا یہ واقعی حقیقت ہے اور اس حقیقت کے ساتھ زندہ رہنا ہے, اور اب میں نے کچھ پازیٹیو چیزوں کے حوالے سے بھی سوچنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ ہم بس احتیاطوں کا اور یہی کہ کیسے بچنا ہے بیماری سے, لیکن اس بیماری نے, اس وائرس نے جس طرح سے انسان کے ذہن کو, انسان کی پوری زندگی کو متاثر کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم یقیناً کوشش کریں گے کہ اپنے شو سے ہم پازیٹیوٹی دیں. ہم یہ بات کریں کہ اچھا اب تو یہ ہے, تو اب ہم نے اس کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے زندگی گزارنی ہے. اور وہی بات ہے کہ ایک جو ہے نا کہ ایک مسلمان کے طور پر تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ زندگی ہماری ایک دن اینڈ ہونی ہے اور اس کے بعد ہماری ایک اور زندگی ہے, اور وہی اصل زندگی ہے. تو یہ ریالٹی یا یہ بلیو جتنا اسٹرانگ ہوتا جائے, پھر ہم نے یہاں رہنا ہے تو رہتے ہوئے ہم نے کیسے اپنے آپ کو مزید بہتر بنانا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارا دیکھیں غیب پہ تو کنٹرول نہیں ہے, مطلب تو اللہ کے ہاتھ میں ان سین جس چیز کا پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس پہ سوچیں بھی, بات بھی کریں. ہمیں اللہ کی کتاب نے گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اب اسے زندگی گزارو. آگے کیسے ہوگا وہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ دیٹ آلسو میکس اس ریئلائز کہ ہماری کیپیسٹی لمیٹیڈ ہے, جتنی ہے اتنا ہم کریں, اس سے زیادہ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. لیکن آج کل ہمارا فیئر کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ, بچوں, بہن بھائی, جانے والے دوست احباب کو کچھ ہو نہ جائے, ہمیں کچھ نہ ہو جائے. تو دیکھیں ہمیں اس کووڈ سے پہلے کون پروٹیکٹ کر رہا تھا؟ بالکل اللہ. تو ایک ہمارے بچے کا ہر قدم جو ہے وہ خطرے سے بھرا ہوا ہے. ٹرپ کیا سر پھٹ سکتا ہے, ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے. تو ہم کیوں نہیں پریشان ہوتے ہر قدم پہ؟ کیونکہ ہم ایز مسلمس ہماری دعا ہے حفاظت کی, نمازوں میں پڑھتے ہیں صبح شام جب بھی جیسے بھی, یا ایون سوچ بھی اللہ سے بات بھی کرتے ہیں, وہ بھی دعا ہے. تو ہم اس میں تو ہم پھر اس کے بعد کہ اللہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کرنی حفاظت. تو یہ بھی ابھی بھی ایسے ہی ہے. ابھی بھی ایسے ہی ہے, بالکل. علیشہ ناظرین, آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹاپک سن رہے ہیں, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے حوالے سے, ذہنی صحت کیسے متاثر ہوئی ہے, اور اس کے لیے آپ نے اپنے لیے کچھ کوششیں کی یا کسی کو سپورٹ کیا, کسی کی مدد کی, کوئی بہت پریشان تھا, کسی کو تھوڑی دیر سن لیا. جو کوششیں کی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں. اچھا علیشہ, یہ تو بہت بڑا ایک ٹاپک ہے نا, اپنے ذہن پر کام کرنا,
خود کو پازیٹیو بنانا. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود پازیٹیو ہوتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کی ذہنی صحت اس طرح کی ہو, یا وہ پریشان بہت زیادہ ہو رہے ہوں, یا آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہوں اور وہ بظاہر آپ سے پریشانی شیئر نہیں کر رہے ہوں, لیکن کچھ ایسے آپ کو علامات نظر آ رہی ہوں جس سے آپ کو لگتا ہو کہ نہیں یہ دل میں اور ذہن میں پریشان ہے اپنے. تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم, مجھے لگتا ہے ہر فرد کے لیے الگ الگ ہم بات کر سکتے ہیں نا. ہاں جی بالکل. دیکھیں بچے بھی تو سیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اتنے زیادہ گھنٹے گزارنا. جی مطلب لاسٹ ٹائم جو اسکول گوئنگ بچے ہیں لاسٹ ٹائم اپنے ماں باپ کے ساتھ 24/7 کب تھے, جب 2-3 سال کے تھے. اس کے بعد جب اسکول شروع ہوا تو آدھے سے زیادہ دن تو اسکول کی ڈیوٹیز اس میں سارا نکل گیا. تو ان کو بھی تو عادت نہیں ہے جس طرح ہمیں نہیں ہے ان کو نہیں ہے, تو وہ بھی ایک اس فیز سے گزرے ہیں, تو وہ بھی ہمیں ہر مومنٹ پہ چیک کر رہے ہیں, اور ہم بھی تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم بھی صحیح رہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں. مجھے نا اس ٹاپک کے ریلیٹڈ بات نہیں کرنی, میں نے دوسری بات کرنی ہے. آپ کے پچھلے کافی 3-4 مہینے ہو گئے اس پروگرام کے متعلق جو پوسٹر کا ہوا تھا, تو میں آف لائن بات کر سکتی ہوں آپ سے پلیز؟ جی ضرور, آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں, ہم انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ ان کو دے دوں. آپ ان سے تھینک یو. جی اچھا علیشہ, ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ چونکہ بہت ساری چیزیں میں نے کہا آپ کو کہ ہم ایک ہی پروگرام میں ڈسکس نہیں کر سکتے, تو مختلف باتیں ہیں. جیسے ابھی کچھ دن پہلے میری ایک اپنی فرینڈ سے بات ہوئی جو ایک آئسولیشن میں رہیں کچھ عرصے اسی کووڈ کے سمٹمز کی وجہ سے, اور اس ٹائم پر اس ٹائم نے ان کے اوپر بہت یعنی سمجھیں ایک نیگیٹو اثر ڈالا, کیونکہ اکیلے رہ کر اور بہت زیادہ احتیاط کر کے اور پھر لوگوں سے تھوڑا سا کٹ آف ہو کے, تو وہ بہت فیل کیا انہوں نے اس چیز کو, اور اس کے بعد سے وہ نہیں نارمل فیل کر رہی نا. تو مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ ہیں اسی طرح سے, کچھ ایسے احباب ہیں ہمارے کہ جن کے گھر والے اللہ کی مرضی تھی کہ وہ دنیا سے چلے گئے اس وائرس سے متاثر ہو کے, تو اس کو کوپ کرنا وہ جو ایک ٹراما میں ہے وہ ابھی تک. اور مجھ سے کل ہی میری ایک دوست شیئر کر رہی تھی کہ جو ایک بے بسی کی کیفیت تھی اوبیسلی جب ان کے سسر کا انتقال ہوا اور تھوڑا ان سے انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا, ڈسٹینس رکھا ہوا تھا, تو وہ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف اپنی ذہنی کیفیات کی وجہ سے وہیں پر اسٹک ہو گئے اور وہیں رک گئے. تو کیسے ہم پھر بات کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے؟ یہ جو پہلی اگزامپل جو آپ نے دی اپنی فرینڈ کی, ایسے جیسے ہم لوگ کوئی ایک ریس میں ہیں کہ ہم نے فرسٹ کلاس یا فرسٹ پوزیشن لینی ہی لینی ہے, کہ ہم کسی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی آر دی بیسٹ ان لوکنگ آفٹر آور سیلفس, تو بالکل ہی کٹ آف ہو کے کہ جی ہمیں اب میڈل ملنا چاہیے. میانہ روی جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, میانہ روی اختیار کریں, بیلنس رکھیں. بے بسی کی کیفیت ہم سب کو سارا وقت ہونی چاہیے, اٹس اے پازیٹیو تھنگ. ہم بے بس ہیں بالکل, تو سب کچھ ہمارے اس میں نہیں ہے کنٹرول میں, تو سب کچھ اللہ کے اس میں ہے. تو مطلب جو بالکل 100% ٹو مچ کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ. سو جب وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں تو دیٹ از این انڈیکیشن کہ آپ نہ کریں سب کنٹرول, جسٹ ٹیک اٹ ایزی. سیکنڈلی دیکھیں جس کی جب لکھی ہے تب تو ہے, بہانہ کوئی بھی کچھ بھی بن جاتا ہے. ابھی یہ کووڈ تھوڑا سا زیادہ پبلسائز ہو گیا, لیکن کافی ابھی بھی ایسی بیماری ہیں. کینسر کا ڈیتھ ریٹ 93% ہے, دیٹ از وے ٹو ہائی دین کووڈ. تو اب تو اس کا فیئر اس طرح نہیں ہے جتنا جس طرح اس کا ہے. ایز اے سیٹ کہ مطلب کافی لوگ جو بہت بے احتیاطی بھی کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی ٹھیک ہیں. بہت ایج کے بھی لوگ ہیں کر رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. میں ابھی تک دیکھتی ہوں کافی ایج کے لوگ باہر ہوتے ہیں, میں گھبرا جاتی ہوں, بٹ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو یہ تو بہانہ بن جاتا ہے. بالکل. اور علیشہ مجھے لگتا ہے اپنے آپ کو نا پکڑ کے خود سے لے کر آنا پڑتا ہے. کبھی بھی کہیں ہم رک جائیں نا, تو ہو سکتا ہے کوئی سپورٹیو ہینڈ ہمیں نہ ملے یا کوئی اس طرح سے مدد نہ کر سکے, لیکن یہ ریئلائز کر کے کہ رکنا تو رک جائیں جہاں پر لائف میں نا, تو وہاں بہت مشکل ہو جائے گی, پھر ہم بیٹھ جائیں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں ایک قرآن میں سورہ بقرہ میں کی آیت ہے, میں وہ ایگزیکٹلی اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں گی, آیت نمبر 155 اور 156.
اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے ٹیسٹ کا، اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقہ سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں. تو ٹیسٹ تو آنا ہی آنا ہے، اسے ہم نہیں بھاگ سکتے. تو ٹیسٹ تو اللہ کی طرف سے، ٹیسٹ ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، جو ہوتا ہے وہ گفٹ ہے. تو اس میں سے ہم نے گزرنا ہی گزرنا ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے، اور ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہ ہم بھاگیں مشکلات سے. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کو فیس کریں. تو ہم ٹیسٹ سے نہ گھبرائیں، ہم اس چیز سے گھبرائیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ہمارا ایمان کمزور نہ کر دے. بالکل صحیح کہا آپ نے. زندگی میں بہت سارے امتحان آئیں گے اور ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ آزمائشیں ہوں گی. آپ کی آزمائش میری آزمائش سے ڈفرینٹ ہوگی اور کسی دوسرے کی اس سے مختلف ہوگی. اور یہ بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو وسعت ہے، انسان کی استطاعت ہے، اس کے مطابق ہی انسان کو آزماتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان، اتنے رحیم ہیں کہ وہ ہمیں مشکل میں ضرور ڈالیں گے لیکن ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ساتھ ساتھ ہی رہیں گے. جیسے زندگی میں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے جو بھی رشتے ہیں، کہ ان کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے اور ساتھ میں وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی مشکل بھی آ گئی اور ساتھ میں انہوں نے ساتھ بھی نہیں دیا. لیکن یہ ہمارا یقین ہے کہ جو مشکل ہمارے قسمت میں ہے، ہماری طرف آئے گی، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ساتھ بھی دیں گے. ہم ان سے دعا کر سکتے ہیں، وہ ہماری بات سن سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور کافی عرصے بعد جو ہے ابھی اس طرح کی صورتحال رہی جی، اور سسٹر کیسے بھی کافی عرصے سے مس کر رہے تھے. جی، اور ہماری ہوسٹ ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی بات چیت ہے، کیونکہ واقعی اس سارے سین میں یہ چیز بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہے. آپ اپنا پلیز نام بتائیں گے؟ جی میرا نام روبینہ ہے. جی روبینہ، بات کیجیے، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے بھی اور ہے بھی الحمدللہ. اور یہ ساری صورتحال جو رہی اس سے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا کہ ہماری زندگی یا موت یا ہماری بیماری یا صحت جو ہے وہ کورونا سے یا کسی بھی اور بیماری سے نہیں جڑی ہوئی ہے یا کسی اور چیز سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہی ہے نا. جی، وجہ بن سکتا ہے. تو ہمیں بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، دعاؤں سے، نماز سے، قرآن سے ہیلپ لینی ہے، اور اس چیز سے کہ ایک کون نے اس دنیا کی کیا صورتحال بنا دی ہے. اور بس یہی آپ کے پروگرام سے مجھے یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو جو ہے اس سارے جو بھی ہماری صورتحال رہی اس میں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی ہمیں کمیاں تھیں، جو بھی ہمیں ایسی چیزیں تھیں جو ہم لوگ، اور سب سے اچھی چیز اس کی کہ ہم لوگوں کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے بہترین خیر کے پہلو نکالے ہیں نا. بالکل بالکل. سسٹر روبینہ، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ نے کیسے کوئی خاص ٹپ آپ شیئر کریں گے ہم سے کہ اپنی ذہنی صحت کو آپ نے کیسے اچھا بنایا، پازیٹیو سوچنے کے لیے کیا کیا؟ جی جی ضرور. اس میں 3 چیزیں تھی، دعا اور کوشش، اللہ پہ ایمان، اور یہ ان 3 چیزوں نے بہت ہیلپ کی. اور ایک چیز کہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت مشکل تھا، تو کسی چیز کو سر پہ سوار نہیں کیا. جی، بہت سارے دن ایسے آئے ہیں کہ انہوں نے کوئی بکس نہیں کھولی ہیں، اور بہت سارے دن الحمدللہ ایسے آئے ہیں کہ خود حیران رہ گئے کہ وہ 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ پیرنٹس بہت پریشان رہے ہیں، جیسے ہوم اسکولنگ یا بہت شکریہ، کیسے کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سسٹر روبینہ، آپ نے کال کی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے یہاں پر جو پوری سچویشن تھی. اب انشاءاللہ بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں، دوبارہ اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ آپ ہم سے کیا کہتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کریں ذہنی صحت کے حوالے سے پینڈیمک کی جو سچویشن ہے اور سب جو اس کیفیت سے گزرے ہیں، اس کے بعد کیسے خود کو پازیٹیو بنائیں اور اپنے اوپر کیسے کام کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے کیسے سپورٹیو ہو سکتے ہیں، ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں ایک آن لائن گیسٹ موجود ہیں پاکستان سے، محمد علی صاحب، جن کو ہم نے آج یہاں انوائٹ کیا ہے. وہ ہم سے بات کریں گے. NLP کوچ ہیں یہ، اور باڈی لینگویج کوچ
بھی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کیا ٹپس بتاتے ہیں اپنی ذہنی صحت کو مشکل صورتحال میں کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کیسے ہم فوکس رکھ سکتے ہیں اپنی لائف کی جو پرائیورٹیز ہیں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے کیسے نیگیٹیوٹی کو اوور کم کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایمن کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ایمن میں بڑی سمپل سی بات ہے, میں نے ابھی پچھلے دنوں بھی اپنی ایک اسی پہ ویڈیو پوری ایک بنائی ہے ہاؤ ٹو ہینڈل ٹریجڈیز کے اوپر. جی اب یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے نا, اس میں ہم لوگ روز صبح شام سن رہے ہیں کوئی یہاں فوت ہو گیا کوئی وہاں فوت ہو گیا. جی تو بڑا سمپل سا جو میرا جو فارمولا میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے اس کی پہلا یہ ہے کہ زندگی سے کاش کے لفظ کو نکال دیں. جی کاش میں وہاں نہ جاتا, کاش میں وہاں نہ جاتی, کاش میرے یہ نہ ہوتا, کاش وہ نہ ہوتا. جی سب سے پہلی بیماری جو ہمارے اندر اس وقت سرایت کر چکی ہے جس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے وہ ہے لفظ کاش. وچ مینس اگر میں اس کو سمپل ورڈ میں کروں تو واٹ اف آئی ہیڈ ناٹ ڈن دیٹ, واٹ اف آئی ہیڈ ڈن دیٹ. جب یہ جو ہے نا یہ شیطان کا وہ حملہ ہے جو ہمیں سکون میں آنے ہی نہیں دیتا. تو سب سے پہلا کام آپ جب بھی کسی اس طرح کی کلیمٹیز ٹریجڈیز میں ہوں تو یہ آپ نے لفظ کاش اپنی زندگی سے ہٹائیں, آٹومیٹکلی آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹیز ختم ہونے لگ جائیں گی. آپ اس کو ٹیسٹ کیجئے. میری جب ویڈیو لاسٹ ریلیز ہوئی تھی تو اس کے بعد مجھے بڑے لوگوں کے میسیجز آئے کہ the minute we started removing the word کاش ہماری زندگیوں میں آسانی ہونے لگ گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے ایز انسان وہ ہے اپنے آپ کی اپنی پوری ایمانداری سے ایفرٹ کرنا. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بیج بوئیں گندم کا اور پودا کاٹیں آپ آم کا. اگر آپ نے گندم کا بیج بویا ہے تو گندم ہی کاٹیں گے. تو جب ہم اپنے کوئی بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے آس پاس میں نے کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں. مثلا آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں نا خبریں میں آج کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا مجھے ابھی کل پتہ چلا, کسی نے بتایا ہو تو نے دیکھا یار امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. اچھا میں نے کہا چلو میں نے جا کے دیکھا. جتنا مجھے جاننے کے لیے ضروری تھا جاننا میں نے اتنا جان لیا, اس کے زیادہ میں نے اس کے اوپر ٹائم یا ایفرٹ نہیں لگائی. سو یہ دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے وہ تمام جو سورسز آف نیگیٹیوٹی ہیں جو آپ کو ٹاکسک کر سکتے ہیں, آپ کی زندگی کو ٹاکسیکیٹ کر سکتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں. بڑا امپورٹنٹ ہے. اب وہ چاہے میڈیا ہے, چاہے وہ فرینڈز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تیسرا جو اسپیکٹ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا کاش وہ کی ہے بات کی ہمارا آپ نے ایک, اور ایک نیگیٹو تھاٹس جو ہیں ان کو دور کرنا. نیگیٹو تھاٹس نہیں, نیگیٹو سورسز. نیگیٹو سورسز, ٹھیک ہے. سورسز کیونکہ دیکھیں تھاٹس تو آتی ہیں, جی تھاٹ آنا از ہیومن, بالکل. لیکن اس تھاٹ کو لنگر آن کرنا, پرولونگ کرنا از ان ہیومن. جی وہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. سو ہر وہ سورس جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہو, مثلا جس طرح میں نے کہا ٹی وی ہے, واٹس ایپ ہے, وہ ٹاکسک فرینڈز ہیں آپ کے جو آپ کو نیگیٹو باتیں, آپ کو پتہ ہے کہ یار اس نے ہمیشہ الٹی بات ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو اوائڈ کر جائیں. اور نمبر 3 جو سب سے ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر اس کے اندر میرے ذہن میں جو آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ جب آپ نے اپنی ایفرٹس پوری کر لی ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے, بلکہ خدا نہ خواستہ کیا, اگر آپ کی موت بھی واقعہ ہونی ہے تو بھی وہ آپ کی بہتری بھلائی کے لیے ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ نے پریکاشنز پوری کی ہیں, یہ نہیں کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ آؤ گاڑی مجھے مار کے جاؤ. تو ابھی کچھ دن کل پرسوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے کہا جی کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو موت سے نہیں ڈرنا. میں نے کہا بالکل نہیں ڈرنا, لیکن ہمیں مسلمانوں کو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ہمیں یہ بتایا ہے عمل کر کے کہ موت سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت کے آگے کھڑے ہو جاؤ کہ آؤ مجھے مارو. جی تو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ضرور ہے, ہم نے اپنی پریکاشن ضرور کرنی ہے. بلکہ اس کے اندر وہ مجھے یاد ہے کہ میری ایک بیٹھک میں نے یہ واقعہ شیئر بھی کیا تھا کہ علامہ ابن حمام کا واقعہ ہے کہ جب ان کے زمانے میں وبا پھیلی تھی تو وہاں پر لوگوں نے زبردستی باہر اجتماعی عبادتیں کی اور سارا کچھ کیا, اور وہ وبا اس سے کئی گنا زیادہ پھیلی اور اس سے اموات ہوئی. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ کاش تم لوگ یہ بات سمجھتے کہ حفاظت کرنا, زندگی کو بچانا فرض ہے, ٹھیک ہے, باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیکنڈری آ جاتی ہیں. جی سو ہم نے جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جب پریکاشنز پوری کر لی ہیں تو اس کے بعد
الحمدللہ آپ یقین کرو ایون مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ٹینشن کس چیز کی ہوتی ہے, بیکاز نہ میں حالات کو چینج کر سکتا ہوں. مطلب مجھے لوگوں نے بھی پوچھا کہ کل یہ جب PIA کا جو جہاز گرا تھا اس کے اوپر میں نے یہ ویڈیو ایکچولی بنائی تھی, ہاؤ ٹو ہینڈل ٹریجڈیز پہ. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سر یہ جہاز جو ہے آپ بتائیے اس کے اوپر کیا آپ کمنٹ کریں گے. تو میں نے ان صاحب سے یہ سوال پوچھا, کیا میں اس جہاز کو گرنے سے روک سکتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا آپ اس کو روک سکتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا تو جب ہم دونوں یہ نہیں کر سکتے تو ہمارا اب کام یہ ہے کہ ہم مرحومین کے لیے دعا کریں, آئندہ کے لیے ہم سبق سیکھیں اور ہم اس پریکاشنز کو اپلائی کریں اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے جب کاش ریموو کر دیا, آپ نے جب وہ کر دیا, تو اس کے بعد آپ کو اللہ پہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. بالکل. بہت اچھی بات آپ نے شیئر کی, اور مختصر سی بات میں ہمیں پورا ایک لیسن مل گیا کہ واقعی خود کو اسٹرانگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اپنی زندگی سے اگر یہ جو ہر وقت پچھتاتے رہتے ہیں نا ہم کہ ہم نے یہ کرنا تھا, یہ کر لیتے, وہ کر لیتے, ایسے بچ جاتے, تو ان سب چیزوں کا فائدہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہمیں پیچھے دھکیلتی ہیں. یہ کفر ہے. میں آپ کو مجھے ابھی وہ یاد نہیں وہ حدیث اس وقت زبانی, اس لیے میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں, بٹ یہ جو پچھتاوا ہے اس کو ایک قسم کا کفر کہا گیا ہے. بالکل. بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آپ کا وقت لیں گے اگلے پروگرام میں, اور دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی, بہت ساری باتیں جو ہیں انہوں نے ڈسکس کی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اسپاٹ آن, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگین پھر وہی جو ہم بات کر رہے تھے میانا روی والی, کہ اور ایکسیپٹنگ کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, کیپیسٹی ہماری لمیٹیڈ ہے. بالکل. تو باقی بچوں کے حوالے سے گھر میں اگر ہم پریکٹیکل اس میں دیکھیں تو جو ہماری کالر نے آئی تھی انہوں نے بات کی تھی کہ جسٹ لیٹ اٹ بی فلیکسیبل ہو جائیں, نو نیڈ ٹو ہیو اے روٹین کہ یہ روٹین 5 سے 6, 6 سے 7, 7 سے 8 نہ کریں. ابھی آپ بچوں کے ساتھ ایون ہیز دس بیک اپ پلان, اچھا یہ نہیں ہوا تو پھر ہم یہ کریں گے, یہ نہیں ہو, جسٹ گیو اے بریک. The best activity is کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. بالکل صحیح کہا علیشہ. بڑا مزے کا ٹاپک ہے یہ, مجھے اس لیے لگتا ہے کہ کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی نا ہمیں اس پوری پینڈیمک سے پہلے, کہ بچوں کا جب اسکول جب ختم ہو رہا تھا, جس ٹائم پر اناؤنس ہو رہا تھا کہ بس اب بچے کل سے پرسوں سے اسکول نہیں جائیں گے, تو سب مجھے لگتا تھا کہ ایک ٹینشن میں تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہم وقت گزاریں گے. لیکن ہم لوگوں کو بغیر ٹریننگ کے سمجھیں کہ کام کرنے کا موقع ملا اپنے بچوں کے ساتھ. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ مجھے ہوم اسکولنگ کا لفظ اتنا خطرناک لگتا تھا, دل بہت چاہتا تھا ہوم اسکولنگ کرنے کا, لیکن میں سوچتی تھی کہ کیسے ممکن ہوگا کہ چلتے چلتے سسٹم کے اندر سے بچوں کو نکال کے میں ہوم اسکولنگ کروں. لیکن کچھ ٹائم میں ان پچھلے 2 مہینوں میں مجھے یہ آئیڈیا کم از کم ہو گیا ہے کہ یہ کوئی اتنی خوفناک سی چیز نہیں تھی جو لگتی تھی بظاہر. بالکل صحیح بات ہے. ہماری جو ہوم اسکولنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی جو ان کی شخصیت کی تربیت ہے وہ اچھی کریں. ہمیں موقع ملا ہے کہ ان کو ہم انٹروڈیوس کرائیں ان کے رشتہ داروں سے, جن لوگوں سے ہم فون پہ باتیں کرتے ہیں جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں, تو ان سے ہم ان بچوں کی بھی بات کرائیں, ہم ان کو اور تربیت دیں, مورل ویلیوز کا بتائیں, جو باتیں ہمیں کرنے کا موقع نہیں ملتا ان کے پرسنل سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہم ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. جی کیونکہ یہ بھی تھا نا کہ جیسے بچے چھوٹے بچے ہوں, بڑے ہوں, ٹین ایجز ہوں, بہت بڑا لمبا ٹائم جو ہے اسکولس میں گزارتے ہیں اپنے, اور اس ٹائم پہ وہ بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں, ان کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں, ان کے ٹیچرز اس سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں. جس ٹائم پہ وہ گھر آتے ہیں وہ خود بھی ٹائرڈ ہوتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, تو بس صرف معمول کی بات ہوتی ہے نا کہ کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, اب سو جاؤ, اب اٹھ جاؤ, اب یہ کر لو, وہ کر لو. لیکن اس ٹائم پر ہم نے جو صبح سے رات تک کا ٹائم گزارا بچوں کے ساتھ اپنے, تو ہمیں خود سمجھ میں آیا کہ کیا اسٹریٹجیز ہونے چاہیے, کس طریقے سے ہم کوئی چیز بچوں کو, آپ نے جیسے کہا کہ مورل ویلیوز ہیں یا لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا ہے, کیسے سوشل ہونا ہے, لوگ کس طرح سے اپنے رشتہ داروں سے بات کرنی ہے, یہ سب کچھ ہم نے خود سے ٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ اچھا موقع ہے ہم ان کی لائف میں انٹر ہونے کا, جب وہ واپس جائیں گے اسکول وغیرہ میں, کہ ہم ان کی فیملی کے بارے میں اسکول کی ٹیچرس, ان کے فرینڈس, ان کے بارے میں ہم لرن
کریں تاکہ جب کل کلا کو اسکول اسٹارٹ ہو تو بچوں کا ایک اوپن چینل ہو جائے کمیونیکیشن کا ہمارے ساتھ کہ جی اچھا امی کو ابو کو یہ تو ہمارے فرینڈس کا ٹیچرس کا پتہ ہے تو وی کین ٹاک مور اباؤٹ دیم. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے بچوں کو ویسے پڑھانا, ان کو اسٹڈیز کروانا, یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی اپنا ہوم ورک کر لو یا اگر ہم نے کوئی ٹیوشنز لگائے ہوئے ہیں تو ان سے ٹیوشن پڑھ لو. لیکن خود سے ہم نے دیکھا کیونکہ جو ہوم ورک ملے تھے وہ اوبیسلی بچوں کے ساتھ تو بیٹھنا پڑ رہا تھا, تو کیسے مینیج کرنا ہے. اور جیسے ابھی کالر نے بھی بات کی کہ ایک ہی دن میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کچھ پڑھا دیں بچوں کو, آج ہی بس ان کو پی ایچ ڈی کروا دیں, لیکن اپنا روٹین ایسے سیٹ کرنا کہ اسکولنگ آورز میں بھی یہ نہیں ہوتا نا سارا وقت بچے پڑھتے ہی رہیں. نہیں صحیح بات ہے. ویسے بھی اسکول ابھی 1 مہینہ ہی اور ہے, اس کے بعد تو اینی وے سمر ہالیڈیز ہے. سمر ہالیڈیز میں تو نارمل ٹائم پہ تو سارے ہی اسکول والے کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو نہ پڑھائیں, ان کو انجوائے کرنے دیں. تو بس یہ مہینہ ہے, اس کے بعد جسٹ لائک نارمل اسکول ہالیڈیز ایز ویل. اچھا اسی طرح جب ہم دیکھیں نا بچوں کے ساتھ اور ایکٹیویٹیز بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہیں اور بڑی انسپائرنگ اسٹوریز ہیں. مجھے تو بہت سارے لوگ نظر آئے کہ جنہوں نے گھر کے اندر رہتے ہوئے مختلف چیزیں بچوں کو سکھائیں, گھر کے کام بھی بہت سارے سکھائے اور اس میں بڑا مزہ آیا. یہ کیسے ایگزیکٹلی وہ بچوں کو انوالو کریں ہر چیز میں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کی ایبسنس میں آپ کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, اور بچوں کو ٹرین کریں سیلف کیئر کے لیے. اچھا آپ نے کیسے کچھ چیزیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ نے کون سا روٹین ہے جس کو فالو کیا اور آپ کرنا چاہیں گی ابھی آگے بھی؟ میری تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میرے 9 سال کی بچیوں نے اپنا بیڈ بنانا شروع کر دیا ہے میرے کہے بغیر. فائنلی الحمدللہ. تو ان کا اب میں یہ کرتی ہوں کہ جو میں کسی سے بات کرتی ہوں, ایک سپورٹیو کال, کسی کو حوصلہ دینا کرنا, تو آئی کیپ دیم انوالوڈ. میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ سچویشن ہے, ان کا کیا مشورہ ہے. سو وہ ایک دے فلی انوالوڈ ان دا فیملی لائف. جو ہو رہا ہے سب کچھ اس میں, چھوٹے بچے ہیں ان کو ہیلپ کرتی ہیں. تو آپ جب آپ بچوں کو انوالو کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی برڈن کم ہوتا ہے, بچوں کو احساس بھی ہوتا ہے, ویلیو ہوتی ہے آپ کی زیادہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. بٹ دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ ایسے نہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں کہتی ہوں بچوں نے سیکھ لیا بیڈ بنانا, لیکن مجھے پھر بھی پتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن آنے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈی مار جانی ہے. بالکل. اچھا ایک چیز ہے میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ جو میننگ فل لائف ہوتی ہے آپ کی, اس میں اگر آپ نے اپنا ایم آف لائف اپنی نیڈس کو بنایا ہوا ہے, اپنی ضروریات کو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ آپ کا ایم ہے لائف کا, تو ہو سکتا ہے وہ نیڈس پوری ہو جائیں, وہ چیزیں آپ کو مل جائیں, لیکن پھر بھی آپ کے اندر وہ سکون اور اطمینان نہ آئے. تو کوئی ایسی چیزیں زندگی میں شامل کرنا, اپنی زندگی کے اندر ان کا ایم بنانا کہ جن سے آپ کے جانے کے بعد بھی اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے. تو میں اس چیز کو سوچ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کو بچوں تک کیسے منتقل کیا جائے نا. اور ایک چیز مجھے سمجھ آئی جو پرسنلی میں شیئر کروں گی آپ سے, کہ بچوں کو یہ سکھانے کا موقع ملا کہ کسی ریوارڈ کے بغیر نا وہ لوگوں کے لیے اچھا کیسے کر سکتے ہیں, لوگوں کو اپنی خدمات کیسے دے سکتے ہیں. جیسے ایک تو یہ نا کہ اچھا میں کچھ کروں گا تو بھائی مجھے تو اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا, کوئی گفٹ ملے گا یا کوئی مجھے اس کا کوئی اپریشیٹ کرے گا, لیکن کیسے ہم ایسے کام لوگوں کے لیے کریں, چھوٹی چھوٹی ہیلپ کر سکتے ہیں یا کسی کی بات سن سکتے ہیں یا کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو میں نے کچھ ایسی کوششیں کی تھی کہ جن کا تھوڑا تھوڑا رزلٹ آنا شروع ہوا ہے, کہ جیسے کسی کو ٹیچ کر دیں, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کریں کوئی ریوارڈ, تو جو آپ کو آتا ہے اس کو آپ کچھ اسکلز دوسروں کو سکھا دیں. خود بھی بچے ہیں لیکن اپنے سے چھوٹے بچوں کو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے بہت اچھی لگیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے, بڑی اچھی بات کی کہ ریوارڈ سسٹم ہی ختم کر دیا. جو مٹیریلسٹک ریوارڈ سسٹم ہے وہ ختم کر دیا. ایک سوچ میں ایک ریوارڈ آ گیا کہ یہ کرنے سے آپ کی جو اچھی فیلنگ آتی ہے. بچے ایکچولی یہ ہیں کہ بچے وانٹس ٹو سی دا ایویڈینس, ان کو نظر آنا چاہیے کہ جی ہم نے کچھ کیا تو اس کا ریوارڈ. تو ان کے لیے ریوارڈ یہ ہے کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں کچھ کر کے, تو دیٹ از اے ریوارڈ کہ مائی مدر از ہیپی. تو اسی طرح جب وہ کچھ کریں گے تو وہ انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اچھا صرف کچھ کرنا ہی انف ہے آپ کو اس میں سے خوشی حاصل کرنا, کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے ایسے کرتے ہوئے اور وہ خوشی ایکسپریس کرتے ہوئے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے بیڈ بنانا سیکھ لیا ہے, تو میرے کچھ فرینڈس کے بچے ہیں جنہوں نے گھر کے جو کام ہوتے ہیں جیسے ہوور کرنا ہے یا ڈسٹریبیوٹ کر لیے ڈیوٹیز نا, بہت سارے لوگوں نے, ہم نے بھی اپنے گھر میں ایسا کر لیا کہ ایک بڑے سے بورڈ پہ لکھ کر لگا دیا ہے. کسی دن بڑا اچھا فالو ہوتا ہے, کسی دن نہیں بھی ہوتا, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی سب کا آیا ہے کہ بھائی ہمارا گھر ہے تو ہم سب نے مل کر اس گھر میں کچھ کرنا ہے نا, کچھ کام.
ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے سب نے ہی ٹرائی کی ہیں. اور کچھ فنی سی بات ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں نے, جیسے امیاں ان کے برتن دھوتی تھی یا ڈش واشرز لگاتی تھیں, تو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لے لی, یا لانڈری کرنا ہے تو وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. تو اچھا ٹائم ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمیں ایج وائز ٹارگیٹس بھی ملتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کے بچے 5 سال کے ہیں تو ان کو یہ کام کر لینے چاہیے, اور اگر 10 سال کے ہیں تو یہ کام کر لینے چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھیں آج کل بچے اتنے فارغ ہیں تو کیا ہمارے بچے کیپیبل ہیں کہ یہ سب چیزیں کر سکیں. اور ویسے ہر بچہ دوسرے سے مختلف بھی ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی بچہ کر سکتا ہو کوئی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اب جو بچے جہاں پہ ماں باپ تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ کہ بچوں سے کہا ہے وہ نہیں کرتے, تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ بچوں کی ساری چورس کی کام کی لسٹ بنائیں اور بچوں سے بولیں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس لسٹ میں سے, اور لسٹ جو ہے وہ آپ کی مرضی کی ہو, پیرنٹ کی مرضی کی ہو, اور بولیں کہ یہ 10 چیزیں ہیں, ان میں سے آپ نے جو کرنا ہے آپ یہ کرو, جو آپ چاہتے ہو کہ میں کروں آپ میرے سے کراؤ. پھر جب آپ ذمہ داری پوری رسپانسبلٹی بچے پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ یو کین آلویز گو بیک ٹو دا چائلڈ کہ تو آپ نے فیصلہ کیا تھا. بالکل صحیح کہا. اچھا کچھ لوگوں کا نا یہ تھوڑی سی ابھی ذہنی الجھن ہے, اور بہت زیادہ اس کا وہ پریشر بھی لے رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے, اور اسکول بہت سارا ٹائم مس ہو گیا ہے, تو وہ سب کچھ جو مس ہو چکا ہے وہ کیسے بچوں کو ہم سکھائیں گے, اور ایسا نہ ہو کہ بچے ہمارے پیچھے رہ جائیں. آپ کیا کہیں گے اس پورے پریشر کے بارے میں؟ میں یہ کہوں گی کہ پہلے سسٹم پہ ٹرسٹ کریں, انسٹیٹیوشن پہ. جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں اسکول انڈرسٹینڈز, وہ جب پہلے آئی ایم شیور یہ جو سپٹمبر ٹو دسمبر والا ٹرم ہے, آئی ایم شیور اسکول والے انڈرسٹینڈ کریں گے, سپورٹ کریں گے. فرسٹ آف آل دس. سیکنڈلی آلریڈی اتنا کچھ ہو رہا ہے, 24/7 بچے رکھنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے, تو اس میں آپ اپنا ڈیلیگیٹ یہ کریں کہ آپ کچھ ورک بکس لے آئیں, پریکٹس بکس. بچوں کو آپ کہہ دیں کہ 2 پیجز آپ نے یہ پریکٹس بک کے کرنے ہیں, بجائے آپ خود بیٹھ کے سمجھانا کرنا. اور یہاں پہ اتنی اچھی کتابیں ملتی ہیں پریکٹس بکس پہ, ساتھ ایک باکس ہوتا ہے اس میں ساری گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ اس کو ایسے کرو. تو سپورٹ سسٹم تو آپ کو آ جاتا ہے وہ سارا, لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو سٹ ود دیم. بکس لا کے ان کو دے دیں اف یو ہیو دیٹ فیئر. بٹ ٹو بی آنیسٹ آئی وڈ ناٹ وری. میں نہیں, میرا تو کوئی پلان نہیں ہے ان کو پریکٹس بکس کرانے کا وہ سارا. بالکل. یہ بھی ہے نا کہ علیشہ کہ جو ہمارا روٹین ہوتا تھا اسکول ڈیز میں, جو روٹین ہوتا ہے اب ہوگا جو بھی, تو وہ بھی تھوڑا ڈسٹرب ہوا ہے. جیسے بچے رات میں اگر دیر سے سو رہے ہیں, صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں, تو کچھ پیرنٹس کافی اس سلسلے میں پریشان ہیں کہ اچھا سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے, اب کیسے واپس ٹریک پر آئیں. دیکھیں جب ایک سچویشن چینج ہوتی ہے تو ہم اس کے مطابق حالات بھی اس کے مطابق موڈیفائی کرتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک چینج ہوگی سچویشن, بچے اسکول نہیں جا رہے, سو اٹس اے لانگ ویکینڈ. تو پھر آپ روٹین اسکول والی نہ رکھیں کہ جی بچے نے اٹھنا ہی 8-9 بجے اور جلدی سونا ہے. تو اٹ از اوکے اگر بچے لیٹ سو رہے ہیں اور لیٹ اٹھ رہے ہیں. امپورٹنٹ تھنگ ہے ان کے 8-10 گھنٹے کی نیند پوری ہو رہی ہے. تو اوپر نیچے اگر ہو رہا ہے تو لیٹ اٹ بی. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے جب بچے واپس اسکول جائیں تو وہ یہ کہیں کہ وی ہیڈ دا بیسٹ ٹائم ایٹ ہوم. ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں نے یہ بات سنی اپنے ایک بیٹے سے کہ اس نے مجھے کہا کہ اچھا ایسے ہی نہیں رہ سکتا کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ ایسے ہی گھر میں رہیں اور انجوائے کریں. تو میں نے کہا کہ بچے واقعی میں اتنی اسٹریس نہیں لیتے نا ارد گرد کے حالات کی, ماحول کی. حالانکہ مجھے لگتا ہے وہ سب کچھ سن رہے تھے, بار بار ان کے کانوں میں بھی پڑ رہا ہے اور لوگوں کو ڈسکشن کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں نا جو وہ جس ٹائم پر وہ ہیں, جو انجوائے وہ کر رہے ہیں وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. بہت زیادہ اسٹریس نہیں لے رہے ہوتے ہماری طرح, فکریں, خوف, پریشانیاں, ریگریٹس. ہاں کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ پریزنٹ مومنٹ کو کیسے انجوائے کرنا ہے اور کیسے رہنا ہے. ہم بھی اگر یہی کریں تو پھر پیچھے تو مسئلہ نہیں. بچوں کے جیسے ہونے کی کوشش کریں جیسے بچے. اچھا اور آپ بتائیں کہ بہت ساری اور ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں کہ جو ابھی سمر ہالیڈیز بھی آنے والی ہیں, تو ہوم اسکولنگ میں کیا کیا لرننگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں, کیا سکھا سکتے ہیں؟ ہر فیملی کا اپنا ٹارگیٹ ہے, اور آپ نے جیسے بولا کہ ہر بچہ ایچ انڈیویجول از ڈفرینٹ. تو آپ کو اگر آپ کے 4 بچے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جی یہ بچہ میتھس میں تھوڑا سا اس کو تھوڑی سی ایکسٹرا ہیلپ چاہیے, آپ اس کو میتھس کی ایکسٹرا ورک بکس ورک شیٹس لا دیں. اتنی اچھی خان اکیڈمی ہے, فری ویب سائٹ, اٹس ریئلی گڈ بچوں کے لیے. آپ بس بچوں کو وہ لگا کے دے دیں, اس میں ویڈیوز ہیں, ایکسپلین کیا جاتا ہے. چیریٹی رن بائی ہے, کوئی انڈین ہے, اور اس میں فل لیکچر, فل ایکسپلینیشن. اور آپ کو ایک ٹینشن ہے کہ جی تو آپ بس وہ چھوڑ دیں بچوں, وہ ہر ایئر کے حساب سے ہے. BBC بائٹ سائز بھی ہے, بہت سارے لیسن پلان بھی موجود ہیں, سارے آپ فالو کر سکتے ہیں. آج کل کے بچے ایکچولی ویڈیوز دیکھ کے زیادہ وہ ہوتے ہیں انٹریکٹیو. یوٹیوب پہ بے تحاشا ہیں,
بٹ دین اگر آپ جب رینڈملی سرچ کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے کہ وچ از دا بیسٹ. آپ سن کے پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو اتنی یوزفل نہیں تھی. تو جو اچھی ریسورسز ہیں کچھ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہے تو وہ یوز کر کے تو ایٹ لیسٹ پتہ ہے کہ ٹائم اس طرح بچ جاتا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ ڈیلیگیٹ. آپ نے جو یو شوڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ. مطلب آپ کے ٹارگیٹ ہے کہ جی بچوں کو میں نے اس طرح کرنا ہے, آپ کوشش کریں کہ میکسیمم سب کو باقیوں کو ڈیلیگیٹ کریں جو گھر میں ہیں. کوئی بڑا بہن بھائی ہے, کوئی آپ کے پارٹنر ہے, کوئی بڑے ہیں, کوئی بھی جو کر سکتا ہے ان کو کریں. جی جو نہیں کر سکتا تو یو شوڈ بی دا لاسٹ ون, بیکاز پہلا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کریں, ہم پڑھائیں بھی, اس کو بھی دیکھیں, یہ بھی کریں, وہ بھی کریں. ڈیلیگیٹ کرنا اچھا ہے. اور ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مختلف ویڈیوز ویب سائٹس پر چلے جائیں. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا, اگر فار ایگزامپل اگر آپ نہیں ہیں, اگر آپ کی میتھس اتنی اچھی نہیں ہے یا آپ انگلش نہیں پڑھا سکتے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ تجربے کریں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی اگر پیرنٹس سکھانا شروع کریں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ٹیچ کر سکتے ہیں. جیسے اسٹوریز سنائیں, کویشچنس پوچھیں ان سے, اگر چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں ان سے بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کیا ناول پڑھا آپ نے, کیا ریڈ کیا ہے. سب سے بیسٹ ٹیچر از دا مدر. آپ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ڈیلیگیٹ کریں تاکہ آپ کو گلٹ نہ ہو نہ کرنے کا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے کہ بچوں کی اگر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا اسٹریس میں ہیں یا پریشان ہیں یا بور ہو رہے ہیں, اپنے فرینڈ سے نہیں مل پا رہے اگر, تو ان کے ساتھ ہم کیسے اپنی فرینڈشپ کیسے بڑھائیں اور کون سی ایکٹیویٹیز ہم کر سکتے ہیں. یا مجھے لگتا ہے اب تو یہ بھی بہت ہو گیا ہے, ابھی میں نے ڈیورنگ پینڈیمک یہ میں نے ایکسپیرینس کیا کہ بچے اب اپنے فرینڈس سے زوم پر ہی بات کر لیتے ہیں اور انہوں نے بھی آلٹرنیٹ ویز نکالے ہیں. ان کو بھی تو چاہیے نا سوشل انٹریکٹیو انوائرمنٹ. جی بالکل. تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. اوور آل آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ہم اب جو نکل رہے ہیں اس سچویشن سے تو کیسے ہم کچھ چیزوں کو, ڈاکٹر یہ جو محمد علی صاحب ہیں انہوں نے بھی بات کی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں ایک حدیث بس کوٹ کروں گی جو سب کچھ کہہ دے گی کہ جب ہم اللہ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو اللہ ہماری ایسے حفاظت کرتا ہے, ہمیں ایسے نوازتا ہے جیسے اللہ اس پرندے کو نوازتا ہے جو صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلے اور پیٹ بھر کے واپس آئے. جسٹ ریلیکس, اللہ پہ آپ نے اپنا کر لیا ہے اینڈ اب آپ کے پاس جو آپ نے کیا ہے آپ اسی کو انجوائے کریں, اسی میں رہیں. آگے کا آپ نہ سوچیں کیونکہ آگے کا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اچھا ہی ہوتا ہے. یہی میسج ہم دوسروں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ خود تو سمجھ لیا, لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ایسے ورڈ سے بار بار مل رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں, لیکن پھر جب اس سے مل کر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں, پریشانی دوبارہ شروع ہو گئی, تو ایسی پازیٹیوٹی کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ ایک ورڈ جو ہے نا کنٹرول. کنٹرول از, ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو بار بار کہنا چاہیے کنٹرول کنٹرول. کین وی کنٹرول اٹ؟ نہیں. تو وی ہیو نو رائٹ ٹو ایون تھنک اباؤٹ اٹ. تو جو اگر پریشان ہوتے ہیں تو ہم ان کو بار بار ریمائنڈ یہی کراتے رہیں, کانسٹنٹلی ریپیٹ کرتے رہیں کہ جی آپ, جیسے انہوں نے صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہمیں حق نہیں ہے ہماری. دیکھیں مطلب میں جس طرح دیکھتی ہوں کہ اللہ کا کام ہے, مجھے لگتا ہے میں کنٹرول کسی جو میں نہیں کر سکتی میں اس پہ بات بھی کر رہی ہوں تو میں اللہ کو اس سے سوال کر رہی ہوں کہ میں اس پہ تنقید کر رہی ہوں کہ اللہ ایسے نہیں, آپ ایسے کر لیں گے, آپ ایسے نہیں, استغفر اللہ. میرے لیے وہ ایک بہت بڑا آ جاتا ہے کہ جی اللہ تو اگر کوئی دشمن بھی ہمارے پاس بھیجے تو وہ بھی تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا علیشہ. ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور کافی ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. نیکسٹ ٹائم بھی کچھ ٹاپکس پہ بات کریں گے. ناظرین یہاں پر پروگرام ہمارا ختم ہوگا. آج ہم نے یہی بات کی کہ جن چیزوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, اگر اور کاش کا لفظ ہم زندگی سے نکالیں, پازیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کریں اور یہ سوچیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنے اس پروگرام میں. نیکسٹ ویک دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.